بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ محترم پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، آج جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے نوجوانوں کے مسائل۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، پہلے ہم قرآن مجید میں سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی روح سے نوجوان کون ہیں۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے سورۃ الحدید کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے، جو سورۃ الحدید کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اس میں ارشاد ہوا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو، یاد رکھو، دنیاوی زندگی کھیل، فن، تماشا، زیب و زینت، ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا ہے۔ جیسے بارش کہ جب وہ برستی ہے، اعجب الکفار نباتہ، تو وہ کسانوں کو بہت امیز کرتی ہے، بہت بھلی لگتی ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، اور پھر وہ فصل جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کا لائف سائیکل کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ وہ پودوں کے لائف سائیکل سے مشابہ ہے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، وہ پانی زمین میں جذب ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں نباتات اگتی ہیں۔ ابھی گندم کی فصل جو ہے، جو 3 ماہ پہلے بوئی گئی تھی، اب وہ باقاعدہ پودے جو ہیں وہ اٹھ گئے ہیں اور لہلہاتے ہیں، اور ہر دفعہ جب وہ جھومتے ہیں تو کسان کا دل بھی ساتھ جھومتا ہے۔ تو کیسے ان دونوں کو جوڑا؟ زندگی کی مثال بیان کی کہ جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل، تماشا اور یہی ہے۔ بہت سے اہل علم نے، بہت سے ماہرین نفسیات نے، بہت سے فلسفیوں نے انسان کی تصویر کشی کی کوشش کی ہے۔ شیکسپیئر بھی 7 اسٹیجز آف مین بیان کرتا ہے کہ پھر وہ جج بن جاتا ہے اور اس کی توند نکل آتی ہے، سب لوگ تو جج نہیں بنتے۔ قرآن مجید نے انسان کی وہ تصویر کھینچی ہے کہ جو ہر انسان پر فٹ بیٹھتی ہے۔ سب سے پہلی سٹیج بیان کی ہے کھیل۔ اگرچہ جدید ماہرین نفسیات کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بچے کے بھی کوئی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اس کی کھیل میں بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ بچہ صرف کھیلتا ہے۔ پی ٹی وی پر ایک خاکہ دکھایا کرتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، کہ 2 بچے آپس میں لڑے اور ایک بچہ روتا ہوا گھر آیا، اس کی قمیض پھٹی ہوئی تھی۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس نے مجھے مارا۔ تو اس کی ماں جو ہے اس کے گھر چلی گئی، دونوں ماں لڑنا شروع کر دیا، اور پیچھے باپ بھی پہنچ گئے اور باپ بھی لڑنے لگے۔ ان دا مین ٹائم دونوں بچے ایک ہی سائیکل پر سوار ہو کر بڑے ہنسی خوشی جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ لڑکپن ہے، بچپن۔ یہی بچہ جب کالج میں پہنچتا ہے، یونیورسٹی میں آتا ہے، تو اب یہ معاملہ نہیں رہتا۔ مارنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی کلاس فیلو نے ٹونٹ کیا، کسی نے مذاق کیا، اب وہ گھر آ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کہا، لیکن بات بھول نہیں رہی اس کو۔ اب اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ کسی فن کا سہارا لیتا ہے، کسی انٹرٹینمنٹ کا سہارا لیتا ہے، کوئی
ڈسکو میں چلا جاتا ہے اور کانوں پر ہیڈ فون لگا کر تیز میوزک سنتا ہے, ٹرائنگ ٹو فورگیٹ دیٹ. کوئی کسی مووی میں چلا جاتا ہے اور اس مووی میں کھپ کر وہ اپنی یاد کو بھلانا چاہتا ہے, یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اور کوئی جو ہے پھر وہ شراب پیتا ہے, کوئی ڈرگز لیتا ہے. تو یہ زندگی کا ایک خاص فیز ہے ایز کمپیئر ٹو دی فرسٹ ون. یہی بچہ جب پڑھائی سے فارغ ہو کر جاب میں چلا جاتا ہے تو پھر ایک کمپیریزن سے بات سمجھ میں آئے گی کہ دوسری سٹیج جو فن کی سٹیج ہے اس میں ایک نوجوان پھٹی ہوئی اور میلی جین پہن کر انجوائے کرتا ہے اور بکھرے ہوئے بال ہوں اس کو مزہ آتا ہے. ویئر ایز وہی بچہ جب جاب میں جاتا ہے تو وہ 3 پیس پہن کر کئی اینگل سے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے کہ میں ٹھیک لگ رہا ہوں کہ نہیں. یہ زینت کی سٹیج ہے. ہی وانٹس ٹو لک اٹریکٹیو. زینت کہتے ہیں نا اٹریکشن کو, زیب و زینت بڑا اچھا ترجمہ اس کا ہے, اس میں سے گزرتا ہے. اس کے بعد پھر یعنی mid 30s سے mid 40s تک انسان جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے اپنے اپنے کام میں. کوئی استاد ہے, پروفیسر ہے, تو وہ دل ہی دل میں سمجھتا ہے کہ جو لیکچر میں دیتا ہوں ویسا لیکچر کوئی نہیں دے سکتا. کوئی وکیل ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جو بحث میں کرتا ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا. کوئی سرجن ہے تو وہ سمجھے گا کہ جو سرجری میں کرتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا, وغیرہ وغیرہ. سو مچ سو کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں, ریکگنائز نہیں کیا گیا, وہ بھی دل میں سوچتا ہے, دل ہی دل میں بندہ تو بڑا کام کا تھا لیکن لوگوں نے اس ہیرے کی قدر نہیں کی. اب جب یہ 50s کو پہنچتا ہے اب وہ محسوس کرتا ہے کہ ڈکلائن ہو گیا ہے. پہلے وہ 18 گھنٹے کام کر سکتا تھا بغیر کافی یا چائے پیے ہوئے, سم ٹائم پانی پیے بغیر بھی, لیکن اب 4 گھنٹے کام کرنے کے بعد وہ 1 کپ چائے یا کافی کی ضرورت محسوس کرتا ہے. پہلے تذکرے اپنے کمالات کے کرتا تھا, اب وہ تذکرے اپنے بچوں کے کرتا ہے کہ میرا ایک بیٹا ماشاءاللہ CSS کر گیا ہے, ایک بچہ میرا ڈاکٹر بن گیا ہے, ایک بچے نے CA کر لیا ہے, اور پھر میں نے وہاں بھی پراپرٹی بنا لی ہے, یہاں بھی میں نے پراپرٹی بنا لی ہے, اور یہ میری انکم ہے. تو بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا یہ کہ یہ بات میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو قرآن مجید کے الفاظ تو ہیں اٹل, لیکن ان کی جو ایکسپلینیشن دی ہے میں نے وہ یعنی میل پرسپیکٹو سے دی ہے, کیونکہ میں خود ایک مرد ہوں, مجھے کبھی عورت ہونے کا تجربہ نہیں ہوا, تو بچیاں جو ہیں وہ خود اس میں گیپ فل کریں گی اپنی تجربے کی روشنی میں. جب اس کو فٹ کریں گی تو یہی 4 سٹیجز ہوں گی, قرآن مجید کے الفاظ وہی ہوں گے, لیکن بچیاں جو ہیں یا کوئی خاتون ٹیچر ہو کہ جو قرآن پڑھائے تو وہ انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گی, بچیوں کی مدد کرے گی ان آیات کے, اس آیت میں بچیوں کو عورتوں کو فٹ کر کے. لیکن بہرحال چونکہ میرا اپنا تجربہ جو ہے کبھی عورت ہونے کا نہیں ہے, میں کبھی کسی گرلز ہاسٹل میں نہیں گیا, لیکن بوائز ہاسٹل میں خود رہا ہوں. تو وہ جو میں نے اسٹیج کا ذکر کیا نا, پھٹی ہوئی جین پہن کا مزہ آتا ہے, تو بوائز ہاسٹل میں اگر آپ جائیں تو وہ پینٹ ایسے پڑی ہوتی ہے کہ جیسے اس پینٹ میں سے نکل کے وہ چلا گیا ہے, اتاری نہیں اس نے, نکل گیا, اور صبح لحاف میں سے وہ نکل کے چلا گیا ہے اور یوں کا یوں ہی لحاف پڑا ہوا ہوتا ہے. یہی نوجوان جب سروس میں چلا جاتا ہے, تعلیم مکمل کر لیتا ہے, تو ذرا گھر صاف نہ ہو تو بیوی کو ڈانٹ دیتا ہے, کیا گھر میں چاہے ہو تم نے. تو یہ جو سٹیجز قرآن مجید نے بیان کی ہے نا, ان سٹیجز کو اپریشیٹ کریں تو اب ہم اس میں دیکھیں کہ نوجوانوں سے مراد کیا ہے. تو یہ جو دوسری اور تیسری سٹیج ہے, یہ اصل میں آج مجھے اس پر ایڈریس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں ایسی باتیں ڈالے کہ جو آپ کے لیے واقعتاً مفید ہوں. صرف ایک موقع نہ ہو کہ جی قرآن سنا اور آپ نے تعریف کر دی میری, کوئی فائدہ نہیں اس کا. اگر قرآن مجید دل میں نہ اترے, وہ جو اقبال کے شعر میں انہوں نے بلکہ بیان کیا ہے کہ بچپن میں وہ کہیں زمخشری کی تفسیر لے کر بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے, تو علامہ کے والد کا ان کے پاس سے گزر ہوا, تو انہوں نے ایک نصیحت کی جس کو پھر علامہ نے اپنے شعر میں ڈھالا, تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف.
جب تک ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ قرآن مجید مجھ سے خطاب کر رہا ہے، قرآن مجید مجھے گائیڈ کر رہا ہے، اس وقت تک جو ہے قرآن ہمارے لیے ذاتی طور پر گائیڈ نہیں بنتا. ایک سورس آف نالج رہتا ہے، معلومات افزا رہتا ہے، لیکن علم نہیں دیتا. وہ ہمیں گائیڈ نہیں کرتا. گائیڈ تب کرتا ہے کہ جب مجھے قرآن ہو، کہ یہ مجھے محسوس ہو، میرا ذاتی احساس ہو کہ قرآن مجید مجھ سے خطاب کر رہا ہے اور مجھے ڈائریکٹ کر رہا ہے، مجھے گائیڈ کر رہا ہے. ابھی آپ طالب علم ہیں، بچوں سے مخاطب ہوں، ابھی آپ طالب علم ہیں، تو آپ کے کنسرنز کیا ہیں، آپ کے مسائل کیا ہیں؟ امتحان پاس کرنا، اچھی پوزیشن لینا، اچھے گریڈز لینا، پھر اس کے بعد ہوگا اچھی ملازمت کی تلاش کرنا. پہلے اسی پر گفتگو کرتے ہیں. جو نظام تعلیم جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ نظام تعلیم بہت عجیب ہے، بڑا ظالمانہ نظام ہے. جب تک یہ نظام تعلیم نہیں آیا تھا تو لوہار کا بیٹا لوہار تھا، ترخان کا بیٹا ترخان تھا، دکاندار کا بیٹا دکاندار تھا. لیکن اس نظام تعلیم میں اب وہ لوہار جو تھا وہ میکینیکل انجینئر بن گیا نا، اس کا بیٹا میکینیکل انجینئر نہیں ہے. اب اسے نئے سرے سے تعلیم حاصل کر کے اور ڈگری کی مہر لگا کر اب وہ اپلائی کر سکتا ہے ایز اے میکینیکل انجینئر، لیکن وہ باپ کا وارث نہیں ہے. اچھا، اسی طرح اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں کہ یہ نظام تعلیم ہمیں کیا بنا رہا ہے؟ ہمارے اندر نوکری کی خواہش پیدا کر رہا ہے. اچھا، اور وہ نوکری بھی اگر گورے کی مل جائے، یعنی ملٹیپل نیشنل کمپنی کی مل جائے، تو واہ 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 واہ، کیا کہنا اس کا. 3 سال پہلے ملتان جانا ہوا اور انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹ میں سیرت النبی پر خطاب کا موقع ملا. جو صاحب مجھے ڈرائیو کر کے لے کے گئے، انہیں بڑی دلچسپ کہانی سنائی. انہوں نے کہا جی ایک نوجوان گریجویٹ تھا اور نوکری نہیں تھی اس کے پاس، تو کہیں گورنمنٹ سیکٹر میں پی این کی جاب ملی تو اس نے اپلائی کر دیا. اپلائی کیا کیونکہ وہ گریجویٹ تھا، تو اگرچہ ان کا موڈ نہیں تھا، مجبوراً انہیں نوکری دینی پڑی اس کو. اور بایو ڈیٹا لیا سارا انہوں نے. آخری اس میں تھا ای میل ایڈریس. تو اس نے کہا کہ نہیں میرا ای میل ایڈریس تو نہیں ہے. تو انہیں بہانے سے اس کو آؤٹ کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ نہ، اب تو ساری کرسپونڈنس ای میل سے ہونی ہے، لہذا سوری آپ کو نوکری نہیں مل سکتی. وہ وہاں سے چلا پلیس آف انٹرویو سے اپنے گھر کی طرف. درمیان میں سبزی منڈی پڑتی تھی، تو اس نے دیکھا کہ ٹماٹروں کا بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے. اسے ایسے چلتے چلتے پوچھ لیا کہ ٹماٹر کیا بھاؤ ہے؟ پتا چلا کہ 12 روپے کلو ہے. مارکیٹ میں ٹماٹر 80 روپے کلو ہے، یہاں 12 روپے کلو ہے. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 100-150 روپے نکلے، تو اس نے اس کے ٹماٹر خرید لیے اور وہ بورا لے کر اپنے سر پہ رکھ کر گھر آیا. اور لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر اس نے کہا کہ جی میں بڑے سستے ٹماٹر منڈی سے لے کے آیا ہوں، تو لینے ہیں تو لے لیں. مارکیٹ میں 80 روپے کلو تھا، اس نے 50 روپے کلو دیے اور ہاتھوں ہاتھ بک گئے. اس نے سوچا میں تو ویسے نوکری کے پیچھے پڑا ہوا ہوں. اس نے یہی کام کرنا شروع کر دیا. صبح سویرے منڈی میں جاتا اور سبزی خرید کر لے آتا اور اسی طرح بانٹ کے بیچ دیتا. اللہ نے برکت دی تو اس نے کچھ عرصے کے بعد اپنے ہی محلے میں ایک دکان کرائے پہ لے لی. اللہ نے برکت دی. 5 سال کے بعد اس نے دکان خرید لی. اللہ نے برکت دی تو 15 سال کے بعد اس نے وہ دکان ڈیمولش کر کے اس پر 3 منزلہ بلڈنگ کھڑی کر. انشورنس والے آ گئے کہ اس کو آگ لگ سکتی ہے، یہاں کوئی پھسل سکتا ہے، یہاں کو اوپر چڑھ کے خودکشی کر سکتا ہے. انہوں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا انشورنس کرو. وہ کیا ہوتی ہے بتایا؟ اچھا چلو انشورنس کر دو. انہوں نے بھی سارا بایو ڈیٹا لیا. آخری کالم تھا ای میل ایڈریس. اس نے کہا اگر میرا ای میل ایڈریس ہوتا تو پھر یہ پلازا نہیں بن سکتا تھا. تو اپنا کام اس نظام تعلیم نے جو ہمیں دیا ہے اس کو اس اینگل سے غور کریں، یہ ہمیں نوکر بناتا ہے، جبکہ اصل برکت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ اپنے کام میں رکھی ہے. فرق کیا ہے؟ اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ کا گاہک آپ کو تو کہہ کر بلائے گا، اور اگر آپ 15,000 روپے کے کہیں کلرک ہیں یا 30,000 روپے کے ملازم ہیں تو لوگ آپ کو سر کہہ کے بلائیں گے، صاحب کہہ کے بلائیں گے. صرف اتنا سا سٹگما اتار کے آپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مال میں بڑی برکت دے گا. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ یو وڈ بی انڈیپینڈنٹ. نوکری ہے لیکن
اپنا کاروبار وہ اپنا کاروبار ہے. ابھی ریسنٹلی سوشل میڈیا پر آیا کہ ایک بڑی کمپنی کے باہر سموسوں کی ایک دکان تھی. تو ایک دن اس کمپنی کے مینیجر صاحب جو آئے تو انہوں نے اس سموسے والوں سے کہا کہ یار تم نہیں سمجھتے کہ تم نے اپنی زندگی کے 15 سال ضائع کر دی ہیں؟ پوچھیں گے جی کیسے؟ ان کے دیکھیے جی آپ نے بھی 15 سال پہلے یہاں ملازمت اختیار کی اور میں نے بھی یہاں پر سموسے لگانے شروع کیے. آپ کی اس وقت جب آپ کی بات وہ ہو رہی ہے آپ کی 50,000 روپے تنخواہ ہے, میں 60,000 روپے مہینے کے کماتا ہوں, اور آپ کے بعد آپ کا بیٹا آپ کی سیٹ پر نہیں بیٹھے گا آ کے, لیکن میرا بیٹا میری سیٹ سنبھالے گا. آپ کی ساری محنت اپنی آپ کی کمپنی کے مالک کے کام آئے گی, آپ کے کسی کام کی نہیں ہے. تو لیکن یہ سب یہ سوچنے کی چیزیں ہیں. یعنی علم کی اتنی زیادہ تعریف اور اتنا زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے, اس سب کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں نوکر رکھنا, آپ کو نوکری دینا, اپنا غلام بنانا. تو اس سب سے پہلی سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنا علم کے لیے اچھی بات ہے, لیکن علم حاصل کرنا نوکری کے لیے اس میں کوئی کام کی بات نہیں ہے. تو علم حاصل کیجئے, لیکن سوچئے کہ آپ اپنا کوئی کام کر سکتے ہیں تو کریں. سٹگما اتار کے پھینک دیں تو کہلائے جانے والا, اور اپنا کام سوچیں. اگر آپ میکینیکل انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں تو اپنے والدین سے کہیں کہ جہاں آپ نے اتنا کیا تھوڑا سا مجھے سرمایہ دے دیں, میں اپنا کام شروع کر سکوں. اگر آپ کوئی اور علم حاصل کر رہے ہیں تو کامرس پڑھ رہے ہیں اگر آپ, تو پھر آپ ان سے سرمایہ لے کر اپنا بزنس شروع کریں, اس میں بڑی برکت ہے, اور پھر نوکری کی لعنت نہیں ہے. تو یہ تو ایک چیز ہے. پہلا جو آپ کا اس وقت پرسویشن ہے وہ کیا ہے؟ نوکری کرنا. اس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ جو آپ کو درپیش ہے, بچیوں کو بھی درپیش ہے, بچوں کو بھی درپیش ہے, وہ کیا ہے؟ شادی کرنا. اپنی زندگی کے لیے ایک پارٹنر, ایک رفیق حیات یا رفیقہ حیات تلاش کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نوجوانوں سے فرمایا کہ انما تنکح المرأۃ بثلاث بحسبها وجمالها ودینها, کہ کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے 3 بنیادوں پر, اس کا حسب نسب اور اس کا جمال, اس کی خوبصورتی, ظاہری حسن اور دین. تو آپ نے پیار سے بچوں سے کہا, نوجوانوں سے کہا کہ وہ دین کا خیال رکھا کرو, دین کو ترجیح دیا کرو, تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. یہ ایک پیار کا جملہ ہے عربی محاورے کا. تو یہ جو چیز ہے کہ سوچنا. اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل جو ہاسپٹل ہے اس کے ساتھ میڈیکل کالج بھی ہے, تو وہاں مجھے دعوت دی گئی. موضوع پر جو جنسی بے رحروی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نوجوان کیا کیا چیزیں اختیار کریں. تو ایک نوجوان نے سوال کیا کہ کین آئی پروپوز اے بیوٹیفل گرل. تو میں نے انسٹنٹینیس جواب دیا, فار ہوم. بات سمجھے آپ میری؟ یعنی ہم بیوٹیفل لڑکی کیوں پسند کرتے ہیں؟ تاکہ ہم فیس بک پر ساری جہان کو دکھا سکیں دیکھو میری بیوی کتنی خوبصورت ہے. لیکن اگر وہ بیوی مس بیہیونگ ہے تو کیا اس کی آپ شکل دیکھنا پسند کریں گے؟ اینڈ وائس ورسا, کہ بچیاں بھی اب ایک کمپٹیشن کیا ہے کہ میرے فیس بک پر وہ میرے شوہر کی تصویر آئے تو ساری بچیاں جیلس ہو جائیں مجھ سے, میری سہیلیاں, کہ واہ 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 بھی تمہیں بڑا خوبصورت شوہر مل گیا ہے. لیکن اگر وہ مارے, ابیوز کرے, گالیاں بکے, تو کیا آپ اس کی شکل بھی دیکھنا پسند کریں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک یو وڈ. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے. سب سے اہم چیز شادی کرنے کے لیے وہ اخلاق ہے اور کردار ہے. ہم جب رشتے تلاش کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, ہم بڑے جو ہیں اپنے بچوں کے لیے رشتے تلاش کرتے ہیں, اور آپ نوجوان لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں, آپ کو اپنا رشتہ درکار ہے. تو جہاں اور بہت سی چیزیں پتہ کی جاتی ہیں, ایک چیز ضرور پتہ کیجئے اس کے دوستوں کے ذریعے, اس کی سہیلیوں کے ذریعے, کہ یہ لڑکی اخلاق کی کیسی ہے اور وہ لڑکا اخلاق کا کیسا ہے. دیکھیے کافر مسلمان ہو سکتا ہے, لیکن بد اخلاق آدمی جو ہے اس کا اخلاق درست ہونا بہت مشکل ہے. یہ سارے صحابہ کرام جو ہیں کون تھے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الناس کالمعادن، لوگ جو ہیں وہ اورز کی طرح ہیں. جیسے نا مختلف جو اورز ہوتی ہیں، کوئی سونے کی اور ہے، کوئی تانبے کی اور ہے، کوئی کسی اور چیز کی، نمک کی کانیں ہیں ادھر کھیوڑا کی طرف، تو وہاں سے نمک ہی نکلتا ہے. کوئی لوہے کی کان ہوگی تو اس میں لوہا نکلے گا، کوئی سونے کی کان ہوگی تو اس میں سونا نکلے گا. تو الناس کالمعادن، لوگ کانوں کی طرح ہیں، کہ جیسے مختلف معدنیات کی کانیں ہوتی ہیں ایسے ہی انسان ہیں. اخلاق نہیں بدلتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تھے، وہ سخت ہی رہے، لیکن اسلام کے بعد کیا حسن کیا پیدا ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نافذ کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں سب سے زیادہ سخت میرے صحابہ میں عمر ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی، ارحم امتی بامتی ابوبکر، میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا میرا امتی ابوبکر ہے. واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے فیصلوں کو سختی سے نافذ کرنے والا عمر ہے. عمر ہی رہا، ابوبکر ہی رہا. تو یہ کیا ہے، یہ اورز ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ شادی کرنے کے لیے جو دیکھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ جس کو میں اپنا لائف پارٹنر بنانے چلا ہوں، جس کو میں اپنا لائف پارٹنر بنانے چلی ہوں، اس کا اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے. ایک شخص بد کردار ہو تو کیا آپ اس کی پارٹنرشپ کو پسند کرتی رہیں گی اس لیے کہ وہ خوبصورت ہے؟ کیا آپ بیٹوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بیوی بد چلن ہو تو کیا آپ اس لیے کہ وہ خوبصورت ہے آپ اس پر فخر کرتے رہیں گے؟ نو. یہ جو خوبصورتی ہے یہ عارضی ایک شے ہے اور زندگی گزارنے کے لیے یہ اہم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر کوئی شخص آپ کو ایسا مل جائے، کوئی لڑکا ایسا مل جائے جو خوبصورت بھی ہو، باکردار بھی ہو، خوش اخلاقی ہو، تو کیا کہنے ہیں. بچوں کو اگر کوئی لڑکی مل جائے جو خوبصورت بھی ہو، خوش اخلاق بھی ہو، باکردار بھی ہو، تو سونے پر سہاگا ہے. لیکن جو پرائمری چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اخلاق ہے، وہ کردار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر کبھی موقع ملے یا نہ ملے، ابھی آپ کی سٹیج کب آئے گی، لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں کو، بچیوں کو اور بچیوں کو، میں دین کی رہنمائی جو ہے وہ دے دیتا ہوں کہ آئلی زندگی میں ہمیں کیسے گزارا کرنا چاہیے. مردوں کے لیے، بلکہ پہلے اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں سنانا چاہوں گا. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں جو بنائے ہیں، مرد اور عورت، سب سے پہلے تو یہ ریکگنائز کیجئے کہ یہ دونوں آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہیں. یعنی جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو مرد اور عورت میں جو فرق تھا ایک آدھ عضو کا تھا یا داڑھی مونچھ کا تھا. لیکن جو ہمارا علم آگے بڑھ رہا ہے اور ہم الیکٹرون مائکروسکوپ پہ چلے گئے ہیں، اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انسان کا جسم سیل سے بنا ہے اور عورت کے ہر سیل میں آئیڈینٹیکل کروموسومز ہوتے ہیں، ایکس ایکس کروموسوم، ایکس ایکس ایکس، سارے کے سارے جوڑے جو ہیں ایکس ایکس ہیں. لیکن مرد کے ہر سیل میں ایک کروموسوم وائی ہوتا ہے، یعنی ایک پیر ایکس وائی ہوتا ہے. اور سیلز کتنے ہیں؟ اپ ٹو 50 ٹریلینز، ملین نہیں، بلینز نہیں، اپ ٹو 50 ٹریلین سیلز ہیں. تو ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھیں، ذرا بھی کیلکولیٹر نکال کے دیکھیں تو شاید آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے کہ وہ مرد اور عورت میں فرق کتنا ہے. یعنی 50 ٹریلین کو تقسیم کریں 1/64 پر، 64 کروموسومز ہے نا، سوری کتنے ہیں یہ 23 پیئرز میں ہیں، 46 کروموسومز ہیں. 23 پیئرز میں 46 کروموسوم ہیں. 1/46 ملٹیپلائڈ بائی 50 ٹریلین کر کے دیکھیں تو اتنا فرق ہے مرد اور عورت کے درمیان. تو اب ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ آج کے علم کی حد تک میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جسم کے اعضاء مرد اور عورت کے جو ایک جیسے دکھتے ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں. ہاتھ مرد کا بھی 4 انگلیوں اور 1 انگوٹھے پر مشتمل ہے، عورت کا بھی 4 انگلیوں اور 1 انگوٹھے پر مشتمل ہے. لیکن اب ہمارے علم کی روشنی میں یہ ہاتھ بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ایک بال بھی ایک جیسا نہیں ہے، ایک ناخن جو ہے وہ عورت کا مختلف ہے،
مرد کا مختلف ہے. پہلے یہ بات اسٹیبلش کر لیں کہ مین اینڈ وومن آر ناٹ آئیڈینٹیکل. اگلا سوال ہوگا کہ فرق کیا ہے؟ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی ہیں. جذبات عطا کیے ہیں مرد کو بھی اور عورت کو بھی, اور ایک کنٹرول کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی اور عورت کی. وہ کیا ہے؟ اپنے جذبات پر قابو پانا. اور یہی انسان کی اصل شخصیت ہے. حیوانات بھی وہ تمام جذبات رکھتے ہیں جو ہم رکھتے ہیں. انہیں بھی بھوک لگتی ہے, انہیں بھی پیاس لگتی ہے, انہیں بھی غصہ آتا ہے, اور ان کے اندر بھی شہوت ہے, دوسرے جنس کی طرف اٹریکشن ہے. لیکن جب کسی جانور کو بھوک لگ جائے اور اس کی پسند کا کھانا اس کی دست پرس میں ہو تو وہ کھاوے ہی کھاوے, اپنے آپ کو روک نہیں سکتا. اسی طرح پیاس بھی لگی ہو, پانی بھی دسترس میں ہو تو پیے گا. لیکن ابھی رمضان آنے والا ہے, ہم سب تجربہ کریں گے کہ بھوک بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی, لیکن نہ ہم کھائیں گے نہ ہم پیئیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے, اور یہی انسان کا اصل کمال ہے. اب یہ جو دونوں چیزیں میں نے عرض کیا نا کہ مردوں میں بھی ہیں عورتوں میں بھی ہیں, فرق کیا ہے؟ ان کی ریشو کا فرق ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ جذباتی بنایا ہے. اور جذبات کون سے ہوتے ہیں؟ غصہ ایک جذبہ ہے, محبت ایک جذبہ ہے, نفرت ایک جذبہ ہے. اب عورت جو ہے وہ محبت میں, نفرت میں, غصے میں مرد سے زیادہ ہے. جبکہ مرد جو ہے اپنی صفات جو جذبات ہیں ان پر قابو کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر واپس جا رہے تھے تو عورتوں کے انکلوئر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا. آپ نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, یا معاشر النساء, عورتوں تصدقنا, صدقہ دیا کرو, میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا, تکثرنا لانا و تکفرنا العشیرہ, تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو, یعنی ہمارے محاورے میں تم بہت زیادہ زبان دراز ہو. یعنی یہ بچے اور عورتیں ان دونوں کی خصوصیت ہے کہ جب یہ زبان کھول لیں تو پھر بولتے چلے جاتے ہیں, گھنٹوں بولتے چلے جائیں. اور دوسرا تکفرنا العشیرہ, اپنے شوہروں کی ناشکریاں ہوں. یہ کیا چیز ہے کہ آپ کے اپنی بیوی کے ساتھ 20 سال بڑے اچھے گزرے ہوں, 25 سال بڑے اچھے گزرے ہوں, پھر کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جس پر وہ بگڑ جائے, وہ ناپسند کرے آپ کو, تو اگر آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں تو پھر آپ کو بڑی مایوسی ہوگی. یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں نے 20 سال تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا. یہی بات, اس کے لیے مختلف الفاظ, میں ہی ہوں جو یہاں بیٹھی ہوں, کوئی اور ہوتی تو کب سے یہاں سے چھوڑ کے جا چکی ہوتی. یہ کیا ہے؟ یہ ناشکرا پن ہے. کھلائیں, پلائیں, پہنائیں, اس کے دوا دارو کا خیال رکھیں, اس کے آرام کو خیال رکھیں, لیکن اگر وہ بگڑ جائے تو کچھ بھی کہہ سکتی ہے. بالکل بچے کا بھی یہی معاملہ ہے. نو میٹر وٹ یو پرووائڈ ہم, آپ اس کو اچھا کھلائیں, اچھا پلائیں, اچھی رہائش فراہم کریں, اور اس کو بہترین اسکول میں پڑھائیں, مہنگے سے مہنگا ٹیوٹر رکھ کے دیں, اور اس کو ساری دنیا کی سیر کرا دیں, مہنگے سے مہنگا کھلانا لا کر دیں. کچھ بعید نہیں کہ کوئی اس کو کہے کہ بھائی تمہارے والدین تو بڑے اچھے ہیں, تمہارا بڑا خیال رکھتے ہیں, تو اتنی لمبی لسٹ دے دے کہ انہوں نے میرے لیے کیا کیا ہے, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. ایگزیکٹلی سیم شاید ہمیں بھی ایکسپیرینس کرنا پڑے عورت سے. لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ تو عورت نے ناشکری کا مظاہرہ کیا تو آپ بھی جھٹ اس کو طلاق دے مارے, آپ بھی اس کو تھپڑ رسید کر دیں؟ نو. اب قرآن مجید کی انسٹرکشن پڑھیے. سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروا. اے ایمان والو, تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں, لیکن یہ اس طرح کے دشمن نہیں ہے جس سے لڑا جاتا ہے. لہذا فاحذروہم, بس ان سے ہوشیار رہو, وہ تو کہیں کھینچ کر جہنم میں نہ لے جائیں, ان سے ہوشیار رہو. پھر 3 انسٹرکشن دی آف دا سیم میننگز. وَإِن تَعْفُوا, اگر تم چھوڑ دو گے, وَتَصْفَحُوا, اور چشم پوشی کرو گے. یہ کیا ہے؟ عفو کہتے ہیں چھوڑ دینے کو. جو داڑھی کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ کن الفاظ میں تھا, اعفوا اللحاء, داڑھیوں کو چھوڑ دو, وقصوا الشوارب, اور مونچھوں کو تراشو. تو چھوڑنا کیا ہے؟ یعنی بات بات پر نہ ٹوکنا, بات بات پر نہ روکنا. اب ذرا جو یہاں فیکلٹی ممبرز بیٹھے ہیں
وہ اس کو دیکھیں کہ آپ کی ساری زندگی اسی کے ساتھ گزری ہے کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی بات پر نوٹس نہیں لیا، ورنہ کب کے آپ فارغ ہو چکے ہوتے طلاق دے کر۔ تو وَإِن تَعْفُوا، چھوٹی چھوٹی غلطی پر بچوں کو بھی اور بیویوں کو بھی مت ٹوکو۔ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم چھوڑ دو گے، وَتَصْفَحُوا، صفحہ کہتے ہیں کاغذ کے، یہ ایک پیج ہے نا، تو اس کے دو صفحے ہیں، ایک یہ صفحہ ایک یہ صفحہ ہے، یہ اس کو نہیں دیکھتا اور یہ اس کو نہیں دیکھتا۔ تو صفحہ کیا ہے؟ چشم پوشی کرنا، ٹرن اے بلائنڈ آئی۔ اور وَتَغْفِرُوا، غفر کہتے ہیں ڈھانپنے کو، مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے پورے طور پر، یعنی بخش دو، معاف کر دو، forgive، ایک ہی مفہوم ہے۔ if you are lenient, if you turn a blind eye and if you forgive فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہتے ہیں کہ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت ارحم الراحمین، کہ اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم ڈھایا ہے اور کوئی نہیں بخشتا سوائے تیرے، بس تو مجھے بخش دے اپنی مہربانی سے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عدل کا تقاضا کیا ہے کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو I should be punished for that، تو میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے؟ اگر میں اپنوں سے چھوٹوں کو معاف کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تو پھر میرا حق بھی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں کہ تو مجھے بخش دے۔ تو بڑا خوبصورت انداز ہے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم درگزر کرو گے، چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ واہ واہ۔ ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں بچیوں کو بھی، اللہ کرے کہ آپ کو یہ سبق یاد رہے جب آپ گھر والیاں ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من علامات المرأۃ الصالحۃ ثلاث، نیک عورت کی تین نشانیاں ہیں۔ پہلی، اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرتہ، جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے۔ وَإِذَا أَمَرُوهَا أَطَاعَتْهُ، جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کا کہنا مانے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور جب وہ اس کے پاس موجود نہ ہو تو اس کی حفاظت کرے، یعنی اس کی امانت کی حفاظت کرے۔ یہ امانت کی حفاظت کیا ہے؟ اس کا مال، اس کی اولاد، اس کی عزت آبرو اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی حفاظت کرے۔ اور بڑی اہم بات، اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے۔ 28ویں پارے کی آخری سورت، سورت تحریم ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اہلیہ کو کوئی بات بتائی اور کہا کہ کسی کو بتانا مت۔ انہوں نے دوسری بیوی کو بتا دی، بڑی خوشی کی بات تھی، شیئر کر لیا کہ مزہ آ گیا، کام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق انسان تھے، آپ نے صرف تھوڑا سا جتلایا اور باقی بات گول کر دی۔ تو اس نے آگے سے کہا، ہیں ایویں تنکڑے کے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا آ کے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر عسى ربہ ان طلقکن یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم معافی مانگو تو تمہارا دل مائل ہے اندر سے، اوپر سے تم ذرا ریزسٹ کر رہی ہو۔ ایک ہوتا ہے نا کہ دو قسم کے ہوتے ہیں نا، باسز بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، دے آر گڈ باسز اینڈ دے آر بیڈ باسز۔ جو بیڈ باس ہے وہ اپنی افسری جتلاتا رہتا ہے ہر وقت اور کسی کو اس کے ساتھ مذاق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی لائٹ گفتگو کرنے کی بھی حاجت نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ اس میں کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر افسر جو ہے وہ بڑا نائس ہو، وہ خود بھی مذاق کر لیتا ہو اور کوئی بھی اس کو مذاق کر لے، he doesn't mind۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک شفیق شوہر تھے، لہذا انہوں نے ایک باقاعدہ معافی مانگنا اس کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ کیڑی اڈی بڑی گل ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ، اور اگر تم میرے نبی کے خلاف جتھے بازی کرو گی، مظاہرہ کرو گی، تو سن لو فإن اللہ هو مولاہ، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ہے، اس کا سرپرست ہے، اس کا گارڈین ہے۔ وہ جبریل اور جبریل
اور نیک مرد بھی ان کے ساتھ ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ شوہر کے راز کی حفاظت بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہاں تک کہ شوہر میں کوئی اخلاقی برائی ہو، وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی رکھتا ہو، تو وہ بھی کیا ہے؟ راز ہے. عورت حد الوسع کوشش کرے کہ اس کے راز کو راز رکھے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، کوئی راستہ نکالے گا، یا وہ مرد خود ہی چھوڑ دے گا یا وہ اپنے لچھن درست کر لے گا. لیکن اگر اس کے راز کو فاش کرے گی عورت تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہوگی. اب میں آتا ہوں پہلی صفت کی طرف. وہ کیا ہے؟ اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت ہو، کہ جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے خوش کرے اس کو. اب یہ کیا ہے؟ عام ہمارا آبزرویشن کیا ہے کہ بہت سی خواتین، ہماری بہنیں، بچیاں، مائیں، وہ بہت بااخلاق ہوتی ہیں، ہر ایک سے چیرفلی ملتی ہیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کو کاٹنے کو دوڑتی ہیں. یہ نیک عورت کی علامت نہیں ہے. اس میں بڑی دلچسپ بات ہے، نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اگرچہ نماز روزہ عورت پر بھی فرض ہے جیسے مرد پر فرض ہے، لیکن یہاں اس حدیث میں نیک عورتوں کی صفات میں نہ نماز کا ذکر ہے نہ روزے کا ذکر ہے. 3 باتیں جو ذکر ہیں وہ خارج شوہر سے متعلق ہیں. پہلی بات اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت ہو، اور اس میں عجیب تماشے دیکھنے میں آتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے کام سے واپس گھر آ رہا ہے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے ساتھ والی پڑوسن دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے، السلام علیکم بھائیان، بڑا چیئرفلی وہ سلام کرتی ہے اور 5 منٹ گپ شپ لگاتی رہتی ہے. اس مرد بیچارے کو بھول ہی جاتا ہے کہ میں نے گھر بھی جانا تھا. یہ کیا ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے پرکشش بنایا ہے. یہ ایک ایسی فیکٹ ہے جس کو اگر ہم خود بھی نظر انداز کریں گے تو مارے جائیں گے، اور اگر ہماری بیویاں، ہماری بچیاں اس کو نظر انداز کریں گی تو بھی ماری جائیں گی. اگر ہر دوسری عورت ادر دین ہز وائف اس کو چیرفلی مل رہی ہوگی، ہنستی مسکراتی، اور اس کی اپنی بیوی اس کو کاٹنے کو دوڑ رہی ہوگی، تو پھر اس کو کون سی عورت اچھی لگے گی؟ ظاہر بات ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ دروازے پر ساتھ والی پڑوسن جو ہے اس نے بڑا چیرفلی استقبال کیا، آپ کو سلام دعا کی، تو آپ 5-10 منٹ اس سے گپ شپ لگاتے رہے، آپ کو بھول ہی گیا کہ آپ نے گھر بھی جانا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ گھر میں کس طرح استقبال ہونا ہے اس کا. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ نیچرل ہیں. مثال کے طور پر اب تو موبائل کا زمانہ آ گیا، رابطہ رہتا ہے. جب ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، مرد کام پہ گیا اور اس نے کئی سارے کام نپٹانے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا پرنسپل صاحب کے آفس میں بیٹھے ہوئے، وہ کئی ضروری کام جو ہیں وہ نپٹا رہے تھے. پھر ایک بچہ آ گیا کہ یہ سائن کر دیں، اس کو انہوں نے سمجھایا، پھر ادھر بات کی، پھر ادھر بات کی، پھر یہاں پتہ کیا کہ جی سارا انتظام جو ہے وہ تیار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یعنی کئی دھندے ہیں کام کرنے کے جس میں انسان اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو بھول جاتا ہے. یہ نیچرل ٹینڈنسی ہے. اب گھر میں کیا تھا، ایک خاتون جو ہے وہ 4 بچوں کی ماں ہے، ایک کو بخار تھا، ایک کو وومٹنگ ہو رہی تھی، موٹر خراب تھی، دودھ والا نہیں آیا، اس نے بھی 100 قسم کے مسائل فیس کیے ہیں. تو اب فرق کیا ہے کہ اب یہ سارے مسائل اس نے اپنے شوہر سے شیئر کرنے ہیں. صرف کیا ہے کہ شوہر کو ویلکم کر لے اسمائل کے ساتھ، اور پھر جب وہ سیٹل ہو جائے، ذرا ریلیکس ہو جائے، تو پھر اس سے سارے مسائل کہہ لے کہ یہ بھی بتا دے کہ آج دودھ والا نہیں آیا، یہ بھی بتا دے کہ آج موٹر خراب تھی، یہ بھی بتا دے کہ بچے کو بخار تھا. سارے کام ہو جائیں گے. لیکن اس کا جو جذباتی پن ہے عورت کا وہ کیا ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ میں دروازے پر ہی ساری باتیں جو اسے کہہ دوں کہ تسی سویر لے گئے تھے، بل نہیں لیا مڑ کے، وار نہیں لیا تسی مڑ کے، بچہ بیمار سی، او خراب سی، یہ سی وہ تھی. یہ ہے اصل میں وہ چیز کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں کو، اپنی ماننے والیوں کو، جو سب خواتین جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، اور سب مرد جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، تو اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماننے والیوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنے شوہر کا استقبال کرو ویلکم کے ساتھ، تاکہ تمہاری اسمائل کے لیے وہ اٹریکشن محسوس کرے. ظاہر بات ہے کہ جو دفتر کی کولیگ ہے یا آپ کی کلاس فیلو ہے، وہ آپ کو اسمائل کر رہی ہے، شی از نتھنگ ٹو یو. اصل میں جو آپ کو اسمائل مطلوب ہے وہ تو بیوی کی مطلوب ہے. تو آپ فوری طور پر دل لگی تو کر لیں گے، لیکن آپ کے دل میں اصل کون ہے؟ آپ کی بیوی ہے. لیکن اگر وہ کاٹنے کو دوڑے گی تو وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی، اور اگر آپ کو ویلکم کرے گی اسمائل کے ساتھ تو پھر
یو ول فیل انکلائنڈ کہ جلدی سے میں کام ختم کروں گھر آؤں. یہ بات جو ہے وہ ہمارے مردوں کے سمجھنے کی بھی ہے اور یہ بچیوں کی اور عورتوں کے سمجھنے کی بھی ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے, ایکٹ کیسے کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ ہاتھ بھی بٹا دیتے تھے. یہ نہیں مطلب کس کا کہ وہ کھانا وہ بناتے تھے یا گھر کی صفائی وہ کرتے تھے یا کپڑے وہ دھوتے تھے, یعنی وہ کام کہ جو عورت کے ذمے ہے اس میں ہاتھ بٹا دینا, اس سے بھی عورت کی بڑی دل جوئی ہوتی ہے اور وہ محسوس کرتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے یہ میرا ہی شوہر ہے. لیکن اگر کوئی شوہر کاٹنے کو دوڑے گا اور مارے گا پیٹے گا تو جب وہ گھر میں داخل ہوگا تو اس کی بیوی بچے جو ہیں وہ کونوں خدرے میں گھس جائیں گے اور جل تو جلال تو کریں گے. لیکن اگر وہ بااخلاق ہوگا تو اس کی بچیاں, اس کے بچے, اس کی بیوی اس کے انتظار کر رہے ہوں گے, اس کو ویلکم کریں گے اور محسوس کریں گے کہ ہمارا سربراہ, ہمارا سرپرست. عورت محسوس کرے گی کہ میرا تاج میرے سر پہ آ گیا. بچے محسوس کریں گے کہ ہمارا والد, ہمارا نگہبان جو ہے موجود ہے, اب ہمیں کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دونوں طرف سے یہ بات ہو, بچیوں کی طرف سے, عورتوں کی طرف سے, کہ وہ اپنے شوہر کو ویلکم کریں اسمائل کے ساتھ, اس کا کہنا مانیں اور اس کی امانت کی حفاظت کریں, اور مرد جو ہے ان 3 انسٹرکشن پر عمل کرے, ان تعفو و تصفحو و تغفرو, تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے گھر اسی دنیا میں جنت بن جائیں گے. شوہر اپنے بیوی بچے کو اون کرے گا, ان سے پیار کرے گا, ان سے محبت کرے گا اور ان کو سارے الاؤنسز ان کو دے گا. یہ ان تعفو تصفحو تغفرو کیا ہے؟ الاؤنس دینا ہے نا, کہ غلطی تو کی ہے بیوی نے, بچے نے. ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو مار مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دیں. ایک یہ ہے کہ آپ اس کو اتنا ڈانٹیں کہ پھر وہ محسوس کرے کہ یہ میرے گھر جو ہے یہ میری جگہ نہیں ہے, آئی شوڈ لیو اٹ. اس کی بجائے اگر آپ اس سے پیار کریں گے, اس سے محبت کریں گے, اس کی غلطیوں کو اگنور کریں گے, درگزر کریں گے, چشم پوشی کریں گے, پیار محبت سے پیش آئیں گے, تو آپ کی اولاد, آپ کی بیویاں آپ سے محبت کریں گی اور گھر جو ہے وہ جنت ہوگا. ورنہ گھر تو ہوگا بڑا لیوش, اس میں ٹائلیں بھی لگی ہیں, اس کا باتھ روم جو ہے وہ بھی لاکھوں روپے میں بنا ہے اور اس کا فرنیچر جو ہے وہ بھی لاکھوں روپے کا ہے, لیکن اس گھر میں خوشبو نہیں ہوگی. ہماری روایات یہ پچھلے 20-25 سالوں میں تو بڑی تیزی سے ہماری روایات جو چھن گئی ہیں. علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا, اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو, آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو. آہو کہتے ہیں ہرن کو, اور ہرن کے سینگ کے اندر یا کہاں وہ کستوری کی خوشبو ہوتی ہے بڑی زبردست. تو کہتے ہیں کہ روایات چھین لو. یہ روایات کیا ہیں؟ یعنی آج سے 25 سال پہلے تک اگر آپ کو یاد ہو, اکثر تو بچے ہوں گے اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں پچھلے 20-22 سالوں میں, لیکن اگر یاد ہو تو ہماری روایت کیا تھی کہ گھر میں لینڈ لائن فون ہوتا تھا, جب اس کی گھنٹی بجتی تھی تو گھر کی بڑی عورت یا کوئی مرد اٹھاتا تھا, بچیوں کو اور بہوؤں کو فون اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن اب ہم نے خود اپنی بچیوں کو فون خرید کر دیے ہیں کہ جی وہ وین لیٹ ہو جائے تو بتا دینا. پہلے بھی ٹانگے ہوتے تھے اور وہ لیٹ بھی ہوتے تھے, اللہ کے فضل سے بچیاں گھر پہنچ جاتی تھیں. اگر وہ شریف بچیاں ہوتی تھی کسی طرح بھی مینج کریں, دے کوڈ مینج. لیکن اب ہم نے خود فون دیا, پھر کرونا آ گیا, آن لائن کلاسز شروع ہو گئی, اور پھر ہم نے ان کو اینڈرائڈ فون لے کے دیا, اسمارٹ فون لے کے دیا, اور اس میں کیا کچھ ہے یو نو ویری ویل. تو ہم نے وہ ساری چیز جو ہے اس کو ختم کر دیا. تو اسی طرح ایک اور روایت تھی کہ شادی کارڈ جو ہوتا تھا اس میں بچی کا نام نہیں لکھا جاتا تھا. یہ بڑا دلچسپ ہے, میری دختر نے ایک اختر کی شادی فلاں تاریخ کو ہونا قرار پائی ہے, آپ کی شرکت میرے لیے باعث افتخار ہوگی. یعنی بیٹی کا نام کارڈ میں لکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. لیکن اب کیا ہے, ہماری بچی کی تصویر نام کے ساتھ چوک میں لگی ہوتی ہے, بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہم, کیا جی ماشاءاللہ بچی فرسٹ آئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ روایات کو توڑا ہے, اور اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے, مجھے کچھ پر کہنے کی حاجت نہیں ہے. روایت اسے یاد آیا کہ آج سے 20 سال پہلے, 21 سال پہلے 2001 میں 9/11 کا واقعہ ہوا, اور
سارا الزام امریکہ نے لگایا اسامہ بن لادن پر. اسامہ بن لادن کو پناہ دے رکھی تھی ملا عمر نے طالبان کی طرف سے. امریکہ نے تقاضا کیا کہ ہمارے حوالے کرو. انہوں نے کہا یہ ثبوت دو، ثبوت تھا نہیں. تو ملا عمر نے افغانستان کے 500 علماء کو کابل میں جمع کیا اور ان سے کہا کہ مجھے رائے دو کہ میں کیا کروں، نکال دوں ان کو کہ نہ نکالوں. تو انہوں نے 500 علماء نے کہا کہ نہیں، نکالنے کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن اسامہ کو خود ہی چاہیے کہ وہ چلا جائے. لیکن فیصلہ تو کرنا تھا، وہ تو رائے تھی نا. فتویٰ اور قضا میں یہی فرق ہوتا ہے، افتاء اور قضا میں. افتاء ایک ایکسپرٹ اوپینین ہوتا ہے مفتی کا، لیکن قضا قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے جو ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. تو فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ وہ امیر المومنین ملا عمر نے کرنا تھا. تو ملا عمر نے کہا کہ یہ افغان روایت کے خلاف ہے کہ ہم اپنے مہمان سے کہے کہ تم چلے جاؤ. دیکھیے اس چھوٹی سی روایت پر عمل کر کے تاریخ رقم کر دی ملا عمر نے. تاریخ کہاں کے کہاں چلی گئی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امریکہ ہتھیار ڈالے گا افغانستان کے سامنے، لیکن ہوا. تو روایت پر عمل کرنا، تو ہماری پرانی روایات، بڑوں کا ادب. جہاں باپ یا چچا بیٹھا ہو، ہماری روایت کیا تھی کہ وہاں بیٹا زبان نہیں کھولتا تھا. جہاں چچا اور بڑے بیٹھے ہیں، والد بیٹھے ہیں، تو لڑکا آگے کھڑا ہو جاتا تھا. جب تک کوئی بڑا نہ کہے کہ ہاں بیٹھ جاؤ، اس وقت تک وہ بیٹھتا نہیں تھا. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، حرام نہیں ہے بیٹھ جانا خود، لیکن روایت تھی ہماری. پھر باپ کے سرحانے کی طرف کوئی نہیں بیٹھتا تھا، بیٹا کبھی پائنتی کی طرف بیٹھتا تھا. یہ روایات تھی، ایسی بے شمار روایات ہیں. تو بیٹا میری آپ کو نصیحت ہے کہ ہماری جو پرانی روایات ہیں ان کو اثر نو تازہ کریں، اثر نو تازہ کریں. اپنی والدہ سے پوچھیں کہ آپ کی والدہ کی کیا روایت تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سن 1945 میں میرے والدین کی شادی ہوئی، 2008 میں والد صاحب کا انتقال ہوا، 2011 میں والدہ کا انتقال ہوا. میں نے کبھی اپنی والدہ کو اپنے والد صاحب کے سامنے اونچی آواز سے بولتے ہوئے نہیں سنا. یہ کیا یہ روایت ہے ہماری. بیٹا اس روایت کو زندہ کرو. اگر اپنے گھر کو جنت بنانا ہے تو زندہ کرو. 2003 میں بیرون ملک برطانیہ میں کہیں کوئی نکاح پڑھانے کا موقع ملا، خاص طور پر جہاں کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ گوروں میں سے ہو تو ظاہر ہے ان کے رشتہ دار بھی وہاں ہوتے تھے. میں یہ بات ضرور کہتا تھا کہ میرے والدین کی شادی آج سے 55 سال پہلے، 57 سال پہلے ہوئی تھی. وہ ایک دن کے لیے بھی سیپریٹ نہیں ہوئے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی تھی. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری روایت تھی. تو روایات پر عمل کرنا. بیٹے بچے وہ نصیحت یاد رکھیں، انتافو و تصفحو و تغفرو. چشم پوشی کرنا، درگزر کرنا، چھوٹی موٹی غلطی کو معاف کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈانٹنا بھی منع ہے، نہیں. ڈانٹ کو ڈانٹ رہنا چاہیے. بحیثیت ماں بھی کل کو آپ نے مائیں بننا ہے. ڈونٹ گیو لیکچرز ٹو یور چلڈرن. ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ جو ہے وہ 9 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ڈبل فگر میں نہیں جانی چاہیے ڈانٹ. اگر آپ تقریر کریں گے تو آپ کو جوابی تقریر شروع کرنی پڑے گی. آپ مرد ہیں، آپ نے بیوی کے سامنے تقریر شروع کر دی تو پھر جوابی تقریر بھی سننے کے لیے تیار رہیے. آپ بچے کو تقریر شروع کر دیں گے کرنا ڈانٹ کی بجائے تو پھر بچہ بھی بول پڑے گا. اور پھر میں پہلے کہہ چکا ہوں جب بچہ بول پڑتا ہے تو پھر وہ اس کی زبان کو روکنا مشکل ہے. تو یہ چند گزارشات تھی، تھوڑا سا وقت تھا. اس معذرت کے ساتھ کہ میں جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے وہ بچیوں کو میں صحیح اس میں گائیڈ نہیں کر سکا، I'm sorry. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود اگر قرآن مجید پڑھیں گی اور اپنی زندگی کو سامنے رکھیں گی، ایک تو فرق پڑے گا ایئرز کا. یعنی مردوں کے اعتبار سے جو پہلے 15 سال ہیں تقریباً وہ لڑکپن ہے. اس کے بعد پھر اگلے 10 سال جو ہیں وہ ہے وہ فن کی سٹیج، اور پھر اس سے اگلے 10 سال ہیں زینت کی سٹیج، اس سے اگلے سال ہیں تفاخر کی سٹیج، اسے پر فخر کرنا، اور پھر اس کے بعد تکاثر فی الاموال والاولاد ہے. تو بچیاں جو ہیں آپ ماشاءاللہ ذہین ہیں، پڑھی لکھی ہیں، تو اس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا اس کو اپلائی کریں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. تو نئی نئی راہیں آپ کے لیے کھلیں گی، نئے نئے انکشافات آپ پر ہوں گے. اور جو بڑے قیمتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہی سب سے قیمتی رہنمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور مجھے بھی اپنا فرما بردار بنائے، اپنا ایک سچا بندہ بنائے، اور ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا اور آپ کو ازواج مطہرات کی پیروی کرنے والا بنائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.
Allah